السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو وہ موضوع ہے جو اس وقت پورے ملک میں لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں اور وہ ہے آڈیو لیکس کا معاملہ، اور دوسرا آج مریم نواز شریف کی راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا، تو ان سے شاہ صاحب سے اس حوالے سے گپ شپ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، اس وقت آڈیو لیکس کا بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ پہلے 3 آڈیوز پرویز الہی صاحب کی لیک ہوئیں، پھر کل ایک یاسمین راشد صاحبہ کی جو سابق CCPO تھے، جن کو ابھی تک وہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی دوبارہ ان کو لگایا جائے، ان کے ساتھ لیکس آئیں، اور کچھ اس کے یہ تو وہ چیزیں جو سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اور اس پر ایک جو نہیں ہے وہ گولہ باری لفظی قسم کی جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی یہ کیوں ہو رہی ہیں اور میں ان کے خلاف کورٹ میں جاؤں اور ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے، اور جو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ دیکھیں میں پہلے سے کہتی تھی کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے اور ان آڈیو سے وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کے خیال میں یہ جو آڈیو لیکس والی لڑائی ہے یہ کہاں جا کے رکے گی؟ رائے صاحب، جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ایکچولی آڈیو لیکس یا آڈیو ریکارڈ کرنے والوں اور عدلیہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں عدلیہ ایک بڑے پلیئر کے طور پہ آیا ہے نا، مطلب عدلیہ کے ایک ممبر، ایک جج، عدلیہ کے ایک جج جو ظاہر عدلیہ کا حصہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ لیک آئی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کے سن ان لا کے حوالے سے، بیٹے کے حوالے سے وہ باتیں بھی کچھ سامنے آ رہی ہیں، نیب کے حوالے سے باتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو نظر کیا آ رہا ہے؟ اپیرنٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ٹیپ کرنے والے ہیں ان کا اور عدلیہ کا معاملہ ہے، وہ ایسی چیزیں لیک ہو رہی ہیں، ٹیپ جو بھی ٹیپ کر رہا ہے وہ ایسی چیزیں لیک کر رہا ہے جس میں کسی بھی جو عدلیہ کا جو شخص ہے اس کے مس کنڈکٹ کو وہ اسٹیبلش کر رہی ہیں۔ مطلب ٹیپنگ کرنا وہ ٹھیک کام نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ٹیپنگ کرنا ٹھیک کام ہے، لیکن کسی جج کا کسی سیاستدان سے کیسز کو فکس کرنے کے بارے میں یا نہ کرنے کے بارے میں یا اس جج کے بارے میں یہ باتیں کرنا، یہ بھی ٹھیک کام نہیں ہے۔ بلکہ ججز کے بارے میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ایک جج ہوتا ہے اس کی پبلک لائف نہیں ہوتی، جی ہاں، وہ شادیوں میں نہیں جاتے، یہ ایک عدلیہ کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، SOP ہے جی ہاں، کہ ججز سوشل لائف کو اوائڈ کرتے ہیں تاکہ جی پرسنل PR نہ ہو، جی ہاں، تو اس میں پرسنل PR بھی بڑی مینشن ہو رہی ہے۔ جی ہاں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، میرا یہ خیال آئی تھنک سو کہ یہ اب عدلیہ نے دیکھنا یہ کہ عدلیہ اس کے اوپر ایکٹ کیسے کرتی ہے یا ری ایکٹ کیسے کرتی ہے، دیٹس مور امپورٹنٹ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ ظاہر ہے وہ اس بات کو تو پسند نہیں کرے گی کہ کوئی ٹیپنگ ان کی کرے، بالکل یہ درست بات نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا ٹیپنگ کے پہ، عدلیہ نے خاموش حمایت کی تھی ٹیپنگ کی ایک واقعے میں۔ اچھا، وہ ضرور بتائیے گا، لیکن ایک اور بات بھی سن لیجیے۔ میں نے کسی زمانے میں میں ڈان TV میں کام کرتا تھا، ڈان نیوز میں، تو وہاں پہ میرا پروگرام ہوتا تھا، یہ ایئر 2010 کی بتا رہا ہوں میں۔ میرا پروگرام کا نام تھا دی اسپائی ماسٹر۔ تو پہلی دفعہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا TV ہسٹری میں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو پولیٹیکل رول ہے ان کے بارے میں بات ان کے اوپر بات کی تھی۔ ایک فارمل پروگرام، ڈیڈیکیٹڈ پروگرام تھا وہ، کیونکہ ہماری تاریخ تو بھری پڑی تھی ایسے واقعات سے۔ اس دوران مجھے ایک ریٹائرڈ آفسر سے ملاقات ہوئی، ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ لوگوں کے اوپر ہی تھا، سرونگ تو کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس نے ایٹ دیٹ ٹائم بھی مجھے بتایا تھا کہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی، پری ریکارڈنگ گپ شپ جسے کہتے ہیں، تو فون ٹیپنگ کا ہی معاملہ تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی ٹیپنگ آپ کرتے ہیں تو آپ ججز کی بھی کرتے رہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض مشکوک افراد کی ٹیپنگ کرتے ہیں۔ یہ IB کا ایک ریٹائرڈ، انٹیلیجنس کا ایک ریٹائرڈ آفسر، اس نے کہا جی ہم بعض مشکوک افراد کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو ہو جاتی ہے ججز سے۔ اس کے فون کے اوپر اگر کوئی جرنیل فون کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا، اگر کوئی جج کرتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا، اگر کوئی پولیٹیشین کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا۔ تو کہتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ججز کا فون عام طور پہ ریکارڈ نہیں کرتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ، میرے لیے لرننگ تھی۔ تو یوں بھی ہوتا ہے۔ اس کیس میں کیا ہوا ہے، کیا ججز کا فون ریکارڈ ہوا ہے مجھے نہیں پتا،
کیا پرویز لائی صاحب کا فون ریکارڈ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. دونوں چیزیں غلط ہیں, کسی کا بھی فون ریکارڈ ہونا غلط ہے, لیکن کسی کا ٹو رانگز کی ناٹ میک ون رائٹ. اچھا یہاں پہ میں آپ کو دو میری بات مثالیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا, بالکل ٹھیک بات, ٹیپنگ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. دو مثالیں میں آپ کو دوں گا. ایک پہلی مثال آپ کو دوں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا تھا اپنی ہی سپریم کورٹ میں, وہ اس میں ایک سائل کے طور پہ پیش ہو رہے تھے, اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے پورا ایک بڑا بینچ تھا جو اس کو سن رہا تھا, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ دہائیاں دی کہ میرے کلائنٹ یعنی کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں, عدالت عظمیٰ اس کا نوٹس لے. لیکن وہ ایک غالباً کوئی 12 رکنی بینچ تھا, یا اس سے شاید کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال ایک بڑا بینچ تھا. انہوں نے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اپنے ایک ساتھی جج کی فون ٹیپنگ کی شکایت پر, جو کہ اوپن کورٹ میں کی گئی, اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی, اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. یعنی کہ اس کو ایک قسم کا خاموش حمایت کی گئی, خاموشی رضامندی ہے. پھر اسی طرح جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے, آج میں ان کی ایک پریس کانفرنس ہو رہا تھا, ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ بیٹھ کے وہ بڑی دعائیاں دے رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں, اور یہ کیوں ہو رہی ہیں ٹیپنگ, یہ غلط ہے, یہ وہ ہے. یہ وہی پرائم منسٹر عمران خان جو بطور پرائم منسٹر کہتے تھے کہ ہاں مجھے پتا ہے جنس کے میرا بھی فون ٹیپ کرتی ہے, میں پرائم منسٹر ہوں, اور کرنا چاہیے, ورنہ کیسے پتا چلے گا کون غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. تو وہ تو بالکل خیر ہے, وہ تو یو ٹرن ماسٹر ہے. لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی کہانیاں شاہ صاحب سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ کچھ لوگ سنا ہے, یہ اس حکومت سے مجھے ویسے توقع نہیں ہے کہ یہ کسی گرم زمین پہ پاؤں رکھے شہباز شریف صاحب کی حکومت, لیکن شاید محسن نقوی صاحب کی حکومت کسی حد تک کوئی سنا ہے کچھ سٹینڈ لے گئی ہے اور سٹرائک بیک کر رہی ہے. اور کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کے جو داماد ہیں ان کو نیب کی طرف سے ایک اثاثہ جات کے کیس میں کوئی نوٹس ملا ہے, یا کچھ مبینہ بدعنوانی پہ, اس پر کوئی آف دا ریکارڈ سنا کہ میسج دیا گیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جناب اگر یہ ہوگا تو پھر آپ کے بیٹے بھی اندر جائیں گے, جو کہ آلریڈی ضمانتوں پر ہیں. اس کے جواب میں پھر پتہ یہ چلا کہ ایک ویڈیو پنجاب کابینہ میں پیش کی گئی ہے. اچھا. اور وہ تمام کابینہ کے ارکان نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے, جس میں وہی عدالتی شخصیت کی کوئی مبینہ طور پہ, یہ سننے میں آیا, ہم نے دیکھی نہیں وہ ویڈیو, کہ ان کی کوئی پیسوں کی لین دین کی کوئی بات مبینہ طور پہ ہو رہی ہے کسی پارٹی کے ساتھ کسی کیس کے حوالے سے. وہ پھر سنا ہے کہ وہ ویڈیو ان صاحب کو بھجوائی گئی ہے, وہ جن کی وہ ہے. تو یہ لڑائی مجھے لگتا ہے کوئی نیکسٹ لیول پہ اب جا رہی ہے, اسٹرائک بیک ہو رہا ہے معاملہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ ٹائم بتائے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ اہم ہے. اچھا پھر دوسری ایک اور جو بات, جو یہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کی آڈیو ہے, اس کو ہم اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک سپریم کورٹ کی آفیشلی یا جسٹس مظاہر نقوی نے ذاتی طور پہ تردید نہیں کی کہ وہ آڈیو ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پتہ چلا ہے کہ جمعے کے دن ایک غیر رسمی اجلاس ہوا ہے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا. وہاں پر جسٹس مظاہر نقوی نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور اپنی ان کالز کی کچھ جسٹیفیکیشنز پیش کی ہیں. اور سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ جو ان کے عام خیال جو ایک ججز بڑے مشہور ہیں چند ایک, انہوں نے تو ان کی اس کو جو ہے وہ شرف قبولیت بخشا. اور پہلے تو ایک خبر یہ ہے کہ جی ایک جج صاحب کو تو اس میں بلایا ہی نہیں گیا تھا, باقی سب تھے, اور باقیوں نے خاموشی سے کہا کہ اوکے. لیکن آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ مختلف آ رہی ہیں کہ وہ نہیں, وہ جو 3-4 لوگ تو شاید جسٹس مظاہر اکبر نقوی سمیت ان کے حامی ہیں, لیکن باقی جج صاحبان کو اس پہ اعتراض ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی ڈوگر کے حوالے سے, سی پی لاہور کے حوالے سے, اس کے اوپر جو انہوں نے اس کو ریسٹور کرنے کا فیصلہ دیا تھا آڈیو لیک ہونے کے بعد, اس آرڈر پہ ابھی آج سنڈے ہے, ابھی تک اس پہ سائن نہیں ہوئے جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے. جی وہ نہیں ہوئے سائن. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ جمعے کے دن ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ ہوئے سائن, تو کل تک سچویشن کلیئر ہوگی کہ کل وہ جب کورٹ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی پریشر آ گیا ہے اور اس چیز کا اخلاقی دباؤ شاید محسوس کیا گیا ہے. لیکن جس طرح وہ آڈیو آنے کے بعد, شاہ صاحب ایک بات بتائیں, میں نے جو اپنی زندگی میں کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے, آپ نے بھی بہت سارے بڑے بڑے کیسز دیکھے ہوں گے, ایک جج جس کے اوپر کوئی ریزن بتائے بغیر ایک عام سائل پہ کہہ دینا کہ جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, تو جج وہ کیس چھوڑ دیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں جیسے کسی اور کے پاس لگا دیں.
یہاں پہ ایک اتنی بڑی آڈیو لیک آئی اور جس افسر کے بارے میں آئی اس افسر کے بارے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسی کو واپس ریسٹور کرنے کا آرڈر اگلے دن بڑی دھڑلے سے دیا گیا. یہ کیا عدلیہ کو ڈیمیج نہیں کرے گا؟ اس پہ اخلاقاً تو ایسے اس کیس سے کم از کم پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لوگ تو ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں لیکن ان کو کیس میرے خیال میں جج صاحبان جو ہیں وہ اعلیٰ جو عدالتی نارمز ہیں جوڈیشری کے اپنے سیٹ کردہ ان پر عمل درآمد عام طور پہ کرتے ہوتے ہیں اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا جائے گا. یہ جو آرڈر لیٹ ہونا میرا یہ خیال ہے کہ اس کی طرف ایک دیٹ سائنس فار دا. اور وہ جو یاسمین راشد صاحب نے ہمیں کہا کہ ابھی تک آرڈر تو میں موصول ہوئے ہیں کہ بندے بیٹھے ہیں دستخط کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے اسی عدلیہ نے ماضی میں سیٹ کیے ہیں ایسے پریسیڈنٹس کہ جب کوئی جج کسی پہ الزام لگ گیا. اسی طرح آڈیو کا الزام پنجاب کے کچھ ججز پہ لگا تھا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس راشد عزیز پہ, ملک قیوم صاحب پہ, تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اپنے عہدوں سے. ٹھیک ہے, اگر یہ الزام جھوٹا ہے, چاہے مرضی سے کیا تھا چاہے کسی کی پریشر سے کیا تھا لیکن کر دیا تھا, تو اگر یہ الزام نہیں ہے ٹھیک تو آئی ہوپ کہ دے ول وہ اس کو ریبٹ کرنے کے لیے جو مناسب فورم ہے یا مناسب طریقہ کار ہے وہ اختیار کریں گے. لیکن اپیرنٹلی یہ چیزیں ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اگلے چند دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں. اچھا, مریم نواز شریف کی طرف جانے سے پہلے چلتے چلتے ایک اور خبر بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں, آپ اس کی تائید شاید کریں گے کہ جو سی سی پی او غلام محمد ڈوگر کو لاہور ریسٹور کرنے کا جو آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ, ابھی خیر اس پہ سائن نہیں ہوئے. ہمیں سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر اس صورتحال پہ غور کیا گیا کہ بھئی ایک ویل نون ایک ایسا افسر جو کہ پارٹی ہے خود ذاتی طور پہ, اس اگر وہ الیکشن ڈیٹ تک وہیں پہ رہتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں, تو جو اس کا ایریا ہے وہاں پہ الیکشن نہیں کروائے جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ دوبارہ ان کو معطل کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, کیونکہ اس کی وجہ ہے, اس کی بڑی سمپل اور سادی سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقہ کار کے اوپر کہ جس طریقے سے ان کو معطل کیا گیا اس پہ اعتراض کیا گیا ہے. تو اگر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے نا, ان کے سربراہ کو آپ نہیں ہٹا سکتے انٹل اور انلیس آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس بھیجیں. دوسری بات ہے کہ ایسی کوئی پابندی نگران حکومت پہ نہیں لگائے گی کہ آپ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ ایک انتظامی وہ 4 دن کے بعد پھر کر دیں گے. جی لیکن یہ نہیں کر سکتے. وہ میرے خیال سے وقتی پرپز ہے نا, جب انہوں نے اس کی عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یہ بحال ہو جائے گا, اتنے دن تک یہ رہے گا اس سے پہلے کہ یہ ہٹایا جائے, تو انہوں نے شاید اسی جلدی میں جیل پرو تحریک بھی, وہ بڑی کیلکولیٹڈ گیم کرتے ہیں عمران خان صاحب. تو میرے یہ خیر یہ لمبی بات ہے, یہ تو ٹائم بتائے گا, لیکن میں آپ کو دوسرے ویو بھی دے دیا میں نے. اچھا, اب آ جاتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف. آج جناب راولپنڈی میں ورکرز کنونشن تھا, ویسے تو جب سے آئی ہیں شہر میں ورکرز کنونشن کر رہی ہیں, بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کر رہی ہیں, لیکن اس ورکرز کنونشن کا بہت لوگوں کو انتظار تھا اور اس انتظار کی وجہ تھی شاہد خاقان عباسی. اور آپ نے خبر دی تھی, ہاں آپ نے خبر دی تھی کہ شاہد خاقان عباسی سے 19 تاریخ کو ملاقات ہوگی. ہاں جی, اور بلکہ پہلے تلخ کلامی کی بھی میں نے دی تھی. جی اور اس کے بعد جب ان کے آپس میں معاملات طے ہو گئے تو وہ بھی ہم نے دی تھی خبر. تو آج جناب وہاں پہ ایک سین دیکھنے میں آیا, اور وہ سین یہ تھا کہ جب شاہد خاقان عباسی, مریم صاحبہ کی جو کرسی تھی, صدارتی کرسی تھی, ان کی بڑی چیئر تھی سینٹرل میں ٹیبل پہ, اور ان کے لیفٹ سائڈ پہ رانا ثناء اللہ تھے, اس سے اگلی سیٹ شاہد خاقان عباسی کی تھی. تو جب شاہد خاقان عباسی اسٹیج پر آیا تو مریم صاحبہ نہ صرف کھڑی ہوئیں بلکہ انہوں نے کو اشارے سے اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کو کہا. تو وہ مسکرائے, انہوں نے شکریہ ادا کیا, وہ بیٹھنے لگے. تو مریم صاحبہ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا انہوں نے میں بیٹھ جاؤں, نہیں, وہ ان کے پاس 2 قدم آگے بڑھ گئی کہ ان کو بازو سے پکڑا اور لا کر اپنی سیٹ پہ بٹھایا اور خود ان کی سائڈ پہ بیٹھ گئی. تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر دیا ہے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھا جسچر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن یہ جو جسچر ہے یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا آپ, مریم ایکسٹرا مائل کیوں گئی ہیں کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے کہ ان کا اور شاید خاقان عباسی کا کوئی تنازع ہے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ بات فیل کرتی ہیں کہ یہ تاثر تو ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آپ جو تلخ کلامی کی بات کریں, میرا نہیں خیال کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے. میری رائے یہ ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس درست خبر ہو, لیکن میری نہیں اطلاع کہ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے.
اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ معلومات اسلام آباد کے جی۔ ورکر کنونشن کے حوالے سے شاید کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا ہو. نہیں اسلام آباد شاید خاقان عباسی کا ایریا نہیں ہے، ایریا نہیں ایریا الیکشن وہ لڑے تھے یہاں سے ضرور. نہیں الیکشن لڑنا ایک الگ ایشو ہے، ہاں وہ تو الیکشن لڑنا وہ پورے پاکستان سے لوگ وہ تو لڑتے کسی ہیں. سے لڑ سکتے ہیں، لیکن پارٹی وائز تنظیمی اعتبار پہ وہ اسلام آباد میں فال نہیں ہاں کرتے. مری جو ہے وہ ان کا حلقہ وہ پنڈی. پنڈی ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ مریم نے ان کو بٹھا دیا، کیا اس سے چیم گوئیاں ختم ہو جائیں گی؟ آنسر از نو، یہ جاری رہیں گی، کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک انڈیپینڈنٹ ویو اپنایا ہے جو لازمی نہیں ہے ان کی پارٹی پالیسی کا بھی ویو وہی ہو. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. اب پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی پارٹیاں وہ تو الیکشن وقت ہونے کی بات نہیں کر اچھا رہی. شاہ صاحب یہاں پہ اس معاملے کے دو پہلو اور بھی ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے، ایک کوشچن ہے میرا آپ سے، ایسے ہی اختلاف رائے عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی میں کیا جاتا تو وہ اس کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ اس کی ایسی تیسی ہو جاتی. سب سے پہلے اسے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی جاتی، سوسائٹی میں ان کو گندا کیا جاتا. کہتے ہیں مبینہ طور پہ ماں بہنیں کر دی جاتی. نہیں لے یہ کریڈٹ سب سے زیادہ اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو. ہاں اچھا آپ کو یاد ہوگا جب پھر جاوید ہاشمی صاحب جا رہے تھے، جی وہ کس طرح ورکرز آگے لیٹے ایسے منتیں کی، ایسے. لیکن کسی نے ان کو تانا نہیں دیا، کسی نے ان کی ٹرولنگ نہیں کی. ہاں. یہ ایک اچھا کلچر ہے پی بلکہ ایم ایل این کا. مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرشپ ان کے گھروں میں گئی. گھروں میں گئی. یعنی کہ ایک بڑا یہ اچھا کلچر ہے، ایک جمہوری کلچر ہے کہ ایک یہ گنجائش مجھے. ہم آتے ہیں مریم نواز شریف کی دیگر گفتگو پہ. آج یہ جو ٹیپنگ والا معاملہ ہے، جسٹس مظاہر نقوی کی مبینہ جو کال ہے، اس کے اوپر مریم صاحب نے کہا کہ جناب یہ اب میں جو بات کرتی تھی کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے یہاں پہ ملک میں، تو یہ تو اب ثابت ہو رہی ہیں، چیزیں کھل کر آ رہی ہیں سامنے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار پہ آئے تھے اور اب وہ عدلیہ کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کیا خیال، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کی جو اوپینین ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جو آڈیو لیکس جب نکل کے آتی ہیں، پھر پنجاب میں جو کچھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، پھر یہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھی بہت ساری چیزیں، تو وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس تو یہی بتاتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا واقعاتی شہادت، وہ تو یہی بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مریم صاحبہ کی جو باتیں ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے تمام اداروں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک فرد اور ایک جماعت ایک ادارے پہ اعتماد کرے اور دوسرے پہ نہ کرے. تو یہ تمام اداروں کے اوپر برابر سب لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے. لیکن پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہے وہ عدلیہ پر اعتماد کرتی ہے تو پی ایم ایل این کو اس پہ ڈاؤٹ ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج پہ عدم اعتماد کر رہی ہے تو پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو ان پہ اعتماد ہے. تو پولرائزیشن اتنی کر دی گئی ہے نا کہ یہ پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا لیکن اس سب میں اداروں کا اپنا کردار بڑا اہم ہے، تمام لوگوں کا اپنا کردار بڑا اہم ہے. اگر وہ اپنی انا سے اوپر جاتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کو ختم کر کے اصولوں پہ بات کرتے ہیں، تو سارے عزت کریں. بالکل ایسے میرا خیال ہے تمام اداروں کو غیر سیاسی ہو جانا چاہیے. غیر سیاسی ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ اعزاز سید، آج خاصی سیر اصل ہم نے گفتگو کی. ناظرین آپ نے اعزاز سید کی اور میری گفتگو سنی، کچھ خبریں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ دی تو لازمی بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھل کر نہیں بھی کی جا سکتی جب تک کہ وہ کسی ریکارڈ کا حصہ نہ بن جائیں. تھوڑے کہے کو بہت سمجھے گا، اور جو بھی آپ کی رائے ہو وہ ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے کمنٹس دیجیے گا. مجھے اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.